ہم اور آپ دنیا کے سب سے بہترین دنوں میں سے چل رہے ہیں. یہ بہت ہی بہترین ایام ہے. یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر و اذکار کرے، تکبیرات پڑھتا رہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. لہٰذا ان ایام میں کی گئی عبادت اللہ کو بڑے محبوب ہے. حتیٰ کہ رمضان کے آخری 10 دنوں، رات نہیں 10 دنوں سے بھی زیادہ بڑی اہمیت رکھنے والے یہ 10 دن ہیں ذوالحجہ کے. ہم اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ. اور عرفہ کا روزہ جو انڈیا کے مطابق انشاءاللہ ان اتوار کو پڑے گا، سنڈے کو، جس کی فضیلت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کے روزے کو رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پچھلے سال اور اس سال کے آنے والے یعنی 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس لیے ہم میں کسی ہر ایک کو چاہیے کہ عرفہ کے روزے کو ضرور رکھے، جو انشاءاللہ اس اتوار کو آئے گا انشاءاللہ. یہ قربانی کا جو مہینہ چل رہا ہے بھائیو، یہ ہم اور آپ واقف ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہمیں دلاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں اور ہم جانتے بھی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو، ان کی قربانی کے جذبے کو ہماری زندگی میں ہم نے اپنایا ہے کہ نہیں، اور کتنا سیکھا ہے ہم نے ان کی قربانی کے جذبے کو. دیکھیے ہر سال قربانی آتا ہے اور قیامت کی صبح تک آتا رہے گا انشاءاللہ. سبق کیا لینا ہے اس عظیم قربانی سے، اس مہینے سے ہم کو اور آپ کو سبق لینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ ان کو سنائیے، ان کو بتائیے، یعنی لوگوں کو بتائیے. کس کے تعلق سے؟ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. کیوں کہا گیا کہ ابراہیم نبی کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ان کو بتلائیے؟ ابراہیم علیہ السلام کے کردار کو لوگ جانیں. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ موحد ہیں بھائی، توحید کے علمبردار ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ضروری اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ لوگ موحد بنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو میرا یہ بندہ ہے یہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. یعنی لوگ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جب جانیں تو وہ یہ جانیں نمبر 1 کہ ہمیں موحد بننا ہے، ڈے 1 سے لاسٹ ڈے تک، آخری سانس تک. یعنی موت بھی آنی ہے تو توحید پر ہی آنی ہے، نمبر 1. دوسرا ہم کو کیا کرنا ہے ان کی زندگی سے؟ شرک سے بیزاری، ہر قسم کے شرک سے بیزار ہونا ہے، چاہے وہ شرک اکبر ہو چاہے وہ شرک اصغر ہو، ہر قسم کے شرک سے بیزاری. کیوں ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جاننا ہے؟ حق گوئی کرنے کی ہمیں طاقت اور ہمت ملنی چاہیے کہ اگر پورا سماج، پورا معاشرہ بھی ایک طرف ہو جائے، اس وقت زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی اس دھرتی پر مسلمان نہیں تھا، موحد نہیں تھا، سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. اس لیے یہ جاننا ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ضروری اس لیے ہے کہ بھائی اگر پوری قوم ایک طرف ہو جائے اور اگر وہ شرک، بدعت اور کفر کی طرف تمہیں آمادہ کرے، بلائے اور یہ کہے کہ بھائی اتنے لوگ کر رہے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ ہمارے یہاں جملہ بھی کہا جاتا ہے اتنے لوگ کرتے ہیں تو کیا غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُؤْتِي أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم اکثریت کے پیچھے چلو گے زمین میں تو وہ تم کو گمراہ کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظن پر گمان کر رہے ہیں، وہ ایسی باتیں پہ گمان چل رہے ہیں جو کہ ظن پر ہے. لہٰذا اکثریت دلیل نہیں ہوتی حق کی. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے سیکھا. تو اگر لوگ کوئی آپ کو مجھ کو کوئی تانا دیتا ہے اس بات کا کہ اتنے لوگ اتنا کام کرتے ہیں، اتنے لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، اتنے لوگ کل کرتے ہیں، اتنے لوگ پوجا کرتے ہیں، اتنے لوگ یہ کرتے ہیں، اتنے لوگ برسی مناتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ دھرتی پر ایک آدمی اس وقت تھا جو مسلمان تھا. یعنی ایک آدمی حق پر ہے تو وہ بھی اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام امت ہے. اللہ اکبر. یعنی حق وہی سکھائی گئی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. سکھایا گیا کہ للہیت کیا ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کس طریقے سے کام کیا جاتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں. یہ نہ کہے کہ لوگ بہت بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق کی زندگی سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے للہیت. اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جاننے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پر کس طریقے سے توکل کیا جاتا ہے. حالات کیسے بھی ہوں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو
کیوں؟ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جو ابراہیم کو جلتی ترکتی بھڑکتی آگ سے باحفاظت نکال سکتا ہے، وہ تم کو بھی کسی بھی دنیا کی آگ ہو، چاہے لوگوں کی آگ، بات والی آگ ہو، چاہے کسی کے لوگوں کے مسائل ہو، پروپیگنڈے ہو، ان کے پروپیگنڈے تمہارے خلاف کیے گئے ہوں، لوگوں کی سازشیں تمہارے خلاف کی نہ ہو، اللہ کی قسم اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہو، توکل کرتے ہو، تو جس طریقے سے رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے نکالا تھا، اخلاص، للہیت، قربانی کا جذبہ، کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. ایک قربانی آپ سے بھی مانگا جاتا ہے. ہم میں کا تو وہ اتنا جگر نہیں رکھتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اللہ ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. لیکن یہ قربانی کا سبق ہم کو یہ دے رہا ہے، سبق یہ دے رہا ہے یہ قربانی، کہ لوگوں اللہ تم سے اتنی بڑی قربانی نہیں چاہتا ہے، چھوٹی قربانی اللہ کی راہ میں دے دو. وہ قربانی کیا ہوگی؟ وہ قربانی ہوگی نیند کی قربانی ہوگی انشاءاللہ. نماز فجر کے لیے نیند کی قربانی دے دو، چلو انشاءاللہ. اس قربانی سے کم از کم اگر اتنا بھی سیکھ گئے ہم، الحمدللہ انشاءاللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اللہ کے مشیت سے انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. نیند کی قربانی دیں گے انشاءاللہ، نیند کی قربانی دینی ہوگی الحمدللہ. اور جو ہم کو پسند ہے اس کی قربانی دینی ہوگی اللہ کے راہ. دیکھیے یہ قربانی دراصل قربانی جو ہے نا، یہ پورے فیملی کی قربانی ہے بھائی. ایک عورت کی قربانی دیکھیے، حضرت سارہ علیہ السلام کی قربانی دیکھیے، حضرت ہاجرہ کی قربانی دیکھیے رضی اللہ عنہ. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ عورتوں کو دباتا ہے، اسلام عورتوں کو سبجوگیٹ کرتا ہے، اسلام عورتوں کو بیکورڈ رکھتا ہے، گھر میں رکھتا ہے. ہاں آج دیکھیں کس طریقے کی فلمیں بن رہی ہیں، آج کل موویز بن رہی ہیں. ہاں یہ دو ہمارے 12 اس طریقے کی فلمیں آ رہی ہیں. کیوں؟ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ دیکھو اسلام میں کس طریقے کا عورتوں کا یہ بھول گئے. یہ جاہل قسم کے لوگ جن کا کام ہے اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کو بیچ کر کے پیسہ کمانا، یہ اسلام سکھائیں گے. سوچیے، جو اپنے پردے پر اپنی بہو بیٹیوں کی عزت کو عزت نہ سمجھے، وہ آپ کی اور ہماری بہنوں کی اور اسلام کی عزت کو عزت کیا سمجھیں گے؟ جن کا مقصد صرف جو عبد الدینار بن چکے ہیں، جو دینار کے بندے ہو چکے ہیں، جن کی آنکھوں میں صرف اور صرف پیسہ چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ نے کیا کیا؟ ان کو اپنی جان سے غافل کر دیا. تو اس قسم کے لوگ یہ دکھا رہے ہیں، وہ بھول گئے کہ صفا مروہ پہ جو صحیح ہو رہی ہے بھائیو، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کی یاد ہمیں دلاتا ہے؟ یہ زمزم کا پانی ہمیں کس کی یاد دلا رہا ہے؟ میدان صحرا میں، مکہ کے صحرا میں جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، ایک عورت کے کردار کو دیکھیے، ایک عورت کی قربانی کو دیکھیے، عورت کی قربانی کو دیکھیے بھائیو. آج کون ایسی عورت ہوگی جو اپنے بچے کو لے کر کے صحرا میں اکیلے چلی جائے گی چند کھجوروں اور کچھ پانی کے ساتھ؟ یہ قربانی ایک عورت کی بھی عظیم قربانی ہے میرے بھائیو. اور یہ قیامت تک یہ قربانی لوگوں کو بتاتی رہے گی کہ عورت کتنی مضبوط ہوتی ہے اسلام میں. الحمدللہ عورت کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں الحمدللہ. قرآن مجید میں عورت کے تعلق سے ایک سورت نازل ہوئی، سورۃ النساء، اور ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے تعلق سے سورہ نازل ہوئی، سورہ مریم. یہ کیا بات کریں گے یہ لوگ جو اس طریقے کی فلمیں بنا کر کے عورتوں کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، عورتوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو عورت کا مقام کیا ہے، ایک عورت کی قربانی کیا ہے، کہ جب تک عورت قربانی نہیں دے گی تو فیملی کی قربانی بڑی قربانی نہیں مانی جائے گی. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جاننا اس لیے بھی ضروری ہو گیا میرے بھائیو کہ یہ پتا چلا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے تھے، باپ آزر نے کہا تھا اے میرے بیٹے تو اس گھر کو، تو اس بستی کو چھوڑ کے چلا جا. آگ میں پھینکنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نکل گئے. باپ کی عظمت سکھا رہا ہے یہ قربانی کا مہینہ کہ باپ اگر مشرک بھی ہو تب بھی اس کی عزت کی جائے. یعنی آج کے امت کے نوجوانوں کو یہ درس ہے کہ سنو، باپ مشرک بھی ہو نبی نے کہا تھا، ماں مشرک ہو نبی نے کہا تھا، تب بھی اس کی عزت کی جائے گی، لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی جب وہ اللہ کے خلاف یا رسول کے خلاف کوئی بات تم کو کرنے کو کہے. اس لیے سبق ہم کو ملتا ہے کہ باپ کیسا بھی ہو اس کی عزت کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. ہاں جب وہ تمہیں اللہ رسول کے خلاف جانے کے لیے بولے تب اس کی بات کو نہیں ماننا ہے. اور اللہ پورے ایک وقت لے کر کے آیا بھائی، اللہ تعالیٰ ایک وقت لے کر کے آیا ہے جب ابراہیم باپ بن گئے. اللہ اکبر! اور کیسے باپ بنے ہیں؟
80 سال ہو گئے ہیں باپ کو، ایک آدمی کو بیٹا مانگتے ہوئے اللہ سے، ربی حب لی من الصالحین، دعا مانگ رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے۔ ابھی حال فی الحال شیخ عبد الرحمن بن بدر حفظہ اللہ کہتے ہیں اپنے ایک درس میں کہ ان سے ایک سائل نے سوال کیا، یعنی درس جب وہ اپنے درس میں بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ چلے گئے تو ایک سائل نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ سوال کیا کہ مجھ کو اولاد نہیں تھی، تو میں ایک عمرہ میں گیا، تو عمرہ میں میں ملتزم سے چمٹ کر کے اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ سب کو تو نے اولاد دیا، مجھے اولاد دے دے۔ شادی کے کئی سال ہو گئے تھے، اولاد نہیں ہوئی تھی، اللہ نے اولاد دے دیا۔ 18 سال کے بعد پھر وہ آدمی عمرہ کو آیا ہے اور پھر ملتزم سے چمٹ کر کے یہی کیا دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرے اولاد کو ہلاک کر دے۔ جی، اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ شیخ محترم فرماتے ہیں کہ حجر اسود کے بعد جس پولیس آفیسر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، 18 سال پہلے بھی وہی پولیس آفیسر وہاں پر ڈیوٹی دے رہا تھا، اور 18 سال کے بعد بھی وہی پولیس آفیسر آج بھی وہیں پر ڈیوٹی دے رہی ہے۔ اتفاق کی بات ہے، اور وہ اس 18 سال پہلے بھی اس آدمی کی دعا پکار کو سن رہا تھا کہ جب وہ ملتزم سے چمٹ کر کے دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے اولاد دے دے۔ 18 سال بعد وہی آدمی یہ دعا کر رہا ہے، اللہ میرے اولاد کو ہلاک کر دے۔ تو اس پولیس والے نے اس آدمی کو لے کر کے الگ لے کر کے گیا، پوچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے بتلایا کہ جب 18 سال پہلے مجھے اولاد نہیں تھی تو میں نے دعا کی تھی، اور آج جب مجھے اولاد ہو گئی ہے تو میری اولاد بگڑ گئی، ہاتھ سے چھوٹ گئی میری اولاد، غلط کام میں پڑ گئی، اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دے۔ اس پولیس آفیسر نے اس آدمی کو کہا تم نے اپنے اولاد کے ساتھ 2 زیادتیاں کی ہیں، بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ کیا 2 زیادتیاں کی ہیں؟ نمبر 1، جب تم نے اس کے لیے دعا کی تو تم نے کہا اللہ مجھے اولاد دے دے، جبکہ انبیاء کے تعلق سے پڑھو قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم کیا دعا کریں؟ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے۔ تو نے یہ نہیں کہا تھا، تو نے کہا اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ نے تجھے اولاد دے دیا، صالح اولاد نہیں دیا۔ اس لیے سبق ملا کہ جب بھی اولاد مانگو تو نیک اور صالح اولاد مانگو، تندرست اولاد مانگو اللہ سے۔ دوسرا سبق اس نے کہا کہ آج تو اس کی ہلاکت کی دعا کر رہا ہے، یہ دوسرا ظلم تو اس کے ساتھ کر رہا ہے، بلکہ تجھ کو یہ چاہیے تھا کہ تو یہ دعا کرتا کہ اے اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ کہ بعض اسلاف ایسے ہوتے تھے نا کہ بہت کثیر الاولاد ہوتے تھے، مطلب بہت زیادہ اولاد والے ہوتے تھے، بال بچے والے۔ ہمارے یہاں نعرہ ہے 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، یہ ہمارے یہاں نعرہ کیوں؟ جتنے بچے ہوں گے، کون پڑھائے گا، کون لکھائے گا، یہ سب ویسٹرن فلسفی ہمارے ذہن میں بس چکی ہے۔ ٹھیک ہے، سب کو رزق دینے والا اللہ ہے بھائی۔ تم جب دنیا میں نہیں آئے تھے تب بھی تمہارا رزق متعین ہو چکا تھا، ماں کے پیٹ میں تھے تب سے متعین تمہارے، تم نہیں کھلاتے پلاتے، اللہ کھلاتا پلاتا۔ اس لیے اس نعرے کو ذہن سے نکالیے کہ 1 کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں۔ زمانے میں، پہلے کے زمانے میں اسلاف کے پاس بہت اولاد ہوتی تھی، سارے کے سارے نیک ہوتے تھے، تو کسی نے پوچھا ان سے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کی ساری اولاد الحمدللہ نیک ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں بہترین طریقے سے لے کر کے چل رہی ہے؟ تو کہتے تھے، دراصل دیکھیے ایک باپ کے لیے بھی یہ نقطہ ہے یہاں پر، کہتے تھے ہم نے کہا روک آج تو کیا چاہتا ہے جب قربانی کا موقع آتا ہے تو باپ سوچتا ہے کہ بیٹا اسماعیل جیسا ہو جائے علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں میرا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو جاتا، باپ ابراہیم جیسا نہیں بننا چاہتا۔ باپ ہر گناہ کر رہا ہے، معصیت کر رہا ہے، بے نمازی ہے، اگر اچھا حج کا مہینہ چل رہا بھائیو، بہت سارے لوگ خانہ کعبہ گئے الحمدللہ، ہاں، اور خانہ کعبہ کا چکر بھی کاٹ رہے ہیں، کاٹی اچھی بات ہے، خانہ کعبہ کا 7 چکر لگانا ہے، لیکن کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا خانہ کعبہ کا چکر لگانا تو اچھی بات ہے، لیکن دنیا میں جو لوگوں کو چکر دے رہے ہو خانہ کعبہ کے چکر لگانے سے وہ ختم نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا ہے کیا؟ پیسے والے ہیں، دن سال بھر دنیا میں ٹوپی دیں گے لوگوں کو، دھوکہ دیں گے، اب جا کے عمرہ کر لیں گے رمضان میں، پاپ دھل گیا، اور پھر ہندوستان آئیں گے پھر وہی کام کریں گے۔ یہ نظریہ بن گیا ہے لوگوں کا، نہیں صاحب ایسا نہیں چلتا ہے، سمجھ گئے بات کو؟ تو باپ کو بھی نیک بننا پڑے گا۔ دیکھیے آپ وہ یتیم 2 بچے تھے نا جس سے موسیٰ اور خضر آئے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، خزانہ چھپا ہوا تھا، کیا کہا اللہ نے؟ وقال ابوہما صالح، باپ نیک تھا ان کا،
باپ نیک تھا, اللہ نے فیوچر بچوں کو بنا دیا, باپ کو نیک بننا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جاننا ضروری اس لیے بھائیوں کہ یہ درس ہے, عبرت ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ ہم میں سے ہر ایک باپ کو نیک بننا پڑے گا. جب باپ نیک ہوگا, رات کے اندھیرے میں باپ نیک ہوگا, اللہ اولاد کی تنہائی کو پاک کر دے گا انشاءاللہ. باپ کی تنہائی آج پاک نہیں ہے صاحب, اولاد کی تنہائی کیسے پاک ہوگی؟ اس فتنے کے دور میں, اس سوشل میڈیا کے دور میں باپ آج نیک نہیں, اولاد نیک کہاں سے نکلے گی؟ ابراہیم کے سوال سے درس ملتا ہے ہمیں زندگی سے. باپ کو نیک بننا پڑے گا, باپ کی تنہائیاں نیک ہونی پڑیں گی. تو وہ کہتے تھے دراصل میں جب قیام اللیل پڑھتا تھا, آج تو باپ تہجد پڑھتا ہی نہیں ہے, تہجد کے وقت تو مختلف چیزیں کر رہا. آج اللہ ہم سب کو ہدایت دے بھائیو, اللہ ہماری تنہائیاں پاک کرے بھائیو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم میں کا کوئی یہ نہیں ہے, اللہ تعالی ہماری تنہائیوں کو پاک کر دے. اللہ سے دعا کیا کریے, اللہ تنہائی کو پاک کر دے. اللہ سچے دل سے دعا کیا کرو اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے. بھائی اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کرے, ہمیں اکیلے میں اللہ نیک بننے کی توفیق دے. کہتے تھے جب میں تہجد میں پڑھتا نا تو تہجد کے بعد 2 رکعتیں نماز پڑھتا. کیوں؟ کس کے لیے؟ اپنے اولاد کے نیک ہونے کے لیے. اللہ اکبر. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ بہت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. سعید ابن مسیب جانتے کون ہیں؟ ابھی ان کے بارے سیرت میں انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے. سعید ابن مسیب بڑے بہت بڑے عالم ہیں. کہتے تھے کہ اپنے بیٹوں کے لیے 2 رکعتیں نفل پڑھتا ہوں الگ سے. کیوں؟ بیٹا نیک بن جائے, اولاد نیک نکل جائے. اولاد نیک نکل گئی آج کے دور میں بھائیو, آپ کامیاب ہیں الحمدللہ. کیونکہ آج بچے باہر پڑھنے جاتے ہیں ہمارے, پتہ نہیں کس کی سنگت ملے گی نہیں ملے گی, ہمیں نہیں پتا. اور آج بہت فتنے کا دور ہے, اس لیے باپ کو نیک بننا پڑے گا. بالخصوص جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں ان کو نیک بننا پڑے گا. لوگوں کے ساتھ معاملات کو صحیح کرنا پڑے گا. یہ چونا لگانا, چکر لگانا چھوڑنا ہوگا, نہیں تو پھر آگے جا کر کے ذلت اٹھانی پڑے گی بھائیوں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے گا. باپ کو نیک بننا پڑے گا. ابراہیم کی زندگی سے سبق ملتا ہے. دیکھو باپ نیک تھا نا, تو جب ابراہیم کے باپ نے ابراہیم کو نکالا تو شہر چھوڑ کے چلے گئے. اللہ اکبر. جب ابراہیم باپ بنے ہیں, 80 سال کے بعد باپ بنے, کسی بابا اور بیبی سے اولاد نہیں مانگا. اولاد کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے مانگا ہے. یہ بھی درس ملا. اولاد نہ ہو, اللہ سے مانگتے رہو. کیا مانگو؟ ربی حبلی من الصالحین, اللہ مجھے نیک اولاد دے. دیکھو اولاد کے دن ہی نیک ہوئی کہ اس زمانے میں باپ کے کہنے پر انہوں نے گھر چھوڑ دیا. آج بیٹا ایسا نیک ہوا کہ باپ کے کہنے پر دنیا چھوڑنے کو تیار ہو گیا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہو جی, یہ درس ملتا ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, ابراہیم کی زندگی سے درس ملا. اے لوگو, اے دنیا کے لوگوں سنو, کیا درس ملا؟ کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. آج ہمارے بعض بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کو غیب کا علم ہے, انبیاء کو غیب کا علم ہے, ولی کو غیب کا علم ہے, قطب کو غیب کا علم ہے, ابدال کو غیب کا علم ہے. ہاں چھوٹے موٹے ہیں, یہ شاہ وہ شاہ کو غیب کا علم ہے. بتلاؤ, اگر نبی کو غیب کا علم ہے تو پھر قربانی کا مزہ کیا رہا؟ ابراہیم علیہ السلام نبی تھے, ان کو غیب کا علم تھا بقول تمہارے. تو پھر یہ پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے جاؤں گا, جیسے ہی لٹاؤں گا اللہ تعالیٰ دمبا بھیج دے گا. اسماعیل نبی ہیں, ان کو پتا تھا ارے میرا باپ تو مجھے لٹائے گا, جیسے ہی چھری رکھے گا میری گردن پر اللہ تعالیٰ دمبا بھیج دے گا. پھر قربانی کا فلسفہ کیا رہا؟ پھر ان کی قربانی کو تم نے ضائع کر دی. لہذا سنو, جس نے کہا کہ نبیوں کو غیب کا علم ہوتا ہے, اللہ کی قسم ہے اس نے نبیوں کی قربانیوں کو ضائع کر دیا ہے. جی, اس قربانی سے یہ سبق ملا کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا سوائے اللہ کے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ. اے نبی فرما دیجئے زمین اور آسمان والوں سے کہ غیب کی خبر کسی کو نہیں سوائے اللہ کے. اللہ اکبر. یہ سبق ملا اس قربانی سے. سبق ملا کہ پہاڑ, مصیبتوں کے پہاڑ تم پر آ پڑے, آزمائشوں کا پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑے, کبھی بھی زبان سے ناشکری کے الفاظ نہ نکالنا. جی, ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک آزمائے گئے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں. اللہ اکبر.
اولاد ہوئی ہے, اولاد کو چھوڑ دیا, لیکن یہ نہیں کہا, سوال نہیں کیا اللہ ایسا کیوں. آج ہم سوال کر دیتے ہیں اللہ کے معاملوں پر, اے اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرنا تھا, اے اللہ کا میں ہی ایسا تھا. اللہ اکبر, نہیں, یہ سبق ملا. کیسے بھی پریشانیاں ہو, اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے. لوگوں یاد رکھو, تمہیں اللہ تیار کر رہا ہے, تمہارے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے, اس کو کوئی دکھ لائق ہوتی ہے, اس کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ نہیں چاہتے تمہارے گناہ جھڑ رہے, اللہ مصیبت میں اللہ ڈالا ہے تو اللہ سے بولو اللہ مصیبت میں تو نے ڈالا ہے, تو نکالے گا جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کو نکالا تھا. ہمیں بھی نکال اس مصیبت سے, تو نکالنے والا ہے. اپنے اللہ سے سوال کرو. ابراہیم کی زندگی کو جاننا کیوں ضروری ہے, کیوں کہا گیا کہ بتائیے ابراہیم کے بارے میں؟ اس لیے کہ ابراہیم کی زندگی سے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ذکر بھی ملا. کہ کیا یہ پڑھتے رہو, حسبنا اللہ پڑھتے رہو, اٹھتے بیٹھتے, اللہ میرے لیے کافی, اللہ میرے لیے کافی, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, پڑھتے رہو اٹھتے بیٹھتے. یہ درس ملا جو ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جا رہے ہیں, پڑھ رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے اللہ کافی ہے, سب سے بہترین کارساز میرا اللہ ہی ہے. یہ درس ملا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے. یہ صرف قربانی کرنا, ہمارا بکرا لے کے ذبح کرنا نہیں کہ اللہ کو کہنا ہے تیرا نہ گوشت نہ خون اللہ کو پہنچتا. بھائی گوشت تم کھاتے, چمڑے کا استعمال تم کرتے, اللہ کو یہ نہیں چاہیے. مقصد یہ تھا کہ جو صفت ابراہیم علیہ السلام کی تم نے اس کو اپنایا ہے کہ نہیں, تم نے اس کو اپنے اندر لایا ہے کہ نہیں لایا ہے تو لانے کی ذرا کوشش کرو. اور دیکھیے اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر ہے جو بڑے صدیق نبی تھے, سچے نبی تھے. اللہ اکبر. صدیقیت کا مقام نبوت کے بعد سب سے بڑا ہوتا ہے. ابو بکر صدیق تھے. صدیق کون ہوتا ہے؟ حق آیا کوئی تردد نہیں ہوگا دل میں, فوراً اس کو قبول کر لے گا, چوں چرا نہیں کرے گا. حق سامنے واضح ہو گیا اس کو قبول کر لینا, یہ صدیق ہوتا ہے. ہر وقت سچ بولنے والا آدمی صدیق ہوتا ہے. حالات و ماحول نہیں دیکھتا ہے, حالات ایسے ہیں تو ایسے, چودھری صاحب ہیں تو ایسا بولیں گے, نہیں. پیشانی دیکھ کے نہیں بولے گا, محلے کے بہت بڑے آدمی تو ایسا بول دیں گے تو ایسا بول, نہیں. حق اور موقع حالات دیکھتا نہیں ہے, کبھی جھوٹ بھی بول دیا, کبھی یہ بھی چلی, دودھ دہی سب صحیح, یہ صدیق نہیں ہوتا سب. اور جو وعدہ کرتا ہے اس کو آج ہمارے یہاں بہت بڑی کمی ہے. صاحب وعدہ کر دیں گے, پورا نہیں کریں گے. کیوں؟ اسی وقت جان رہا ہے کہ پورا کرنا نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آج یہ معاملات ہیں. نہیں, سچ بولو, حق بولو, حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قرآن نے کہا صدیق ہوتا ہے بھائی. اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے, اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. سوال کیا تھا ابراہیم نے اپنے باپ سے آزر اور اپنے قوم کے لوگوں سے, ما تعبدون, کس کی عبادت کرتے ہو؟ فرسٹ کوشچن, پہلا سوال, کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین. قوم نے جواب دیا ہم تو ان اصنام کی, صنم کی جمع اسنام, اسنام مطلب بتوں کی, ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں. فنظل لها عاکفین, اور انہی پر ہم مجاور بن کے بیٹھے ہوئے. پتہ کیا چلا, یہ مجاوری کا سسٹم بہت پرانا ہے, کہ کوئی نیا نہیں ہے. یہ املی وہ اچار دیکھ رہے ہیں نا ادھر ادھر آپ, املی اچار, میٹھا تیکھا, سب جگہ بابا بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے, عورت میں مسجد آئے, بہت بری بات ہے بھائی. یہ لوگ عورتوں کو مسجد میں بلاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے کہ آپ عورتوں کو مزار پر بلائیں, بغیر حجاب کے بلائیں, سر پر اور پیٹ پر جھاڑو ماریں, پتہ نہیں کیسے کیسے جھاڑو, اللہ اب راکھ چٹائیں, یہ سب آپ کریے. یہ مجاوری کا سسٹم اس وقت سے ہے, نیا نہیں ہے یہ. کیوں مجاور بنے بیٹھے رہتے تھے بھائی؟ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا کیا, ارے یہ سنتے بھی ہیں, قال هل يسمعونكم يستدعون, یہ سنتے بھی ہیں کہ تم ان کو پکارتے ہو, او ينفعونكم او يضرون, یہ کوئی نفع نقصان بھی تم کو دیتے ہیں. دیکھیں وہ سمجھ گئے کہ وہ ہو ابراہیم علیہ السلام دراصل ہمارے بزنس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں. اب یہ بزنس تھا ان کا,
کیا بتوں پر مجاور بن کے بیٹھے رہنا اور جتنے بت کے نام پر چڑھاوے چڑھ رہے ہیں سب کو اپنے بینک بیلنس میں سمیٹ لینا. یہ بزنس تھا ان کا. چوٹ وہیں پڑ گئی ان کو. معبودون، کس کی عبادت کر رہا ہے بھائی تو قوم کو جب جواب نہیں بن پڑا تو کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کیا کہا؟ یہ سب ہم نہیں جانتے، یہ سب کچھ مت بتاؤ ہمیں ابراہیم. ہم تو یہ وہ کام کرتے جو اس پر ہمیں اپنے باپ دادا کو پایا. جی کسی مجھے بھائی صاحب آپ قرآن خوانی کیوں کرتے ہیں؟ نبی کی بیوی خدیجہ انتقال کی، نبی کے بیٹے انتقال کیے، نبی کی بیٹیاں انتقال کی، نبی کے صحابہ انتقال کیے، نبی نے قرآن خوانی نہیں کیا، آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اسٹاپ، یہ سب مت کہو، باپ دادا ہمارے کرتے چلے آ رہے ہیں. دیکھیں انہوں نے یہ کہا یہ سب مت بتاؤ ابراہیم. سنتے ہیں، پکارتے ہیں، نفع نقصان، یہ سب نہیں. خبر والی سنتے ہیں کیا تمہارے؟ ہاں یہ سب نہیں جانیے آپ، وہ سب ہم نہیں پوچھیں گے. لیکن کیا کہیں گے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے باپ دادا کا غلط ہے کیا؟ کہتے ہیں ہمارے یہاں حافظ اور قاری نہیں تھے، آپ ہی کو سمجھ میں آیا. اللہ اکبر. قرآن نے کیا کہا؟ سورہ سبا پڑھیں گے نا، آیت نمبر غالباً 42-43 سورہ نمبر 34. اللہ نے کہا جب اللہ کی صاف صاف آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں دراصل یہ آدمی تم کو تمہارے معبودوں سے کی عبادت سے روک دینا چاہتا ہے. دیکھیے آج بھی وہی بات ہے. اللہ کی صاف صاف آیتیں پڑھیے، انہ من یشرک باللہ، اللہ اکبر، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ کہاں چلا گیا؟ گمراہی میں پڑ گیا. فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ، اس پر جنت کو حرام کر دی گئی. صاف صاف آیت پڑھی، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو ایسے کو پکارتا ہے جو قیامت تک ان کی جواب نہیں دے سکتے، جو ایک کتمیر کے بھی مالک نہیں ہے. جب صاف صاف آیتیں اے نبی جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ان کی مجالس میں مت جاؤ، ان کے قریب مت بیٹھو، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرو، ان کے مجلس میں تم چلے گئے تمہارا نکاح خارج ہو جائے گا. یہ ساری باتیں یہ کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے. کیا؟ ارے قرآن کہہ رہے جب ان کے سامنے قرآن اور حدیث پیش کیا جاتا ہے، اے نبی یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں دراصل یہ لوگ گمراہ ہیں. کون؟ حق کو پیش کرنے والے گمراہ ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہارے معبودوں سے اے لوگوں، تمہارے باپ دادا جن معبودوں کو عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، جن سنسکاروں پر، جن پرمپراؤں پر اور جن ریتی رواج پر تمہارے باپ دادا تھے نا، دراصل یہ تمہیں روک دینا چاہتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ کیسی بات ہے؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ نہ آخری بدھ مناتے ہیں، نہ قرآن خوانی کرتے ہیں، نہ کل کرتے ہیں، نہ برسی کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. چلیے معاملہ ختم. یہی کام تو شعیب صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا. صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، سورہ ہود پڑھیں گے آپ، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 62. اللہ نے کہا صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، نبی ہیں حضرت صالح، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے صالح تم کیسی بات کر رہے ہو؟ تمہاری باتوں سے ہمیں لگتا ہے کہ تم ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو، ان معبودوں کی عبادت سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا، دیکھو پھر آ گیا، باپ دادا کرتے چلے آئے. ہمارے باپ دادا کرتے تھے، غلط تھے کیا؟ تم روک رہے ہو ہمارے ان سے جسے ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. اور کیا کہہ رہے پتہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کو؟ اللہ اکبر. کہہ رہے دراصل تم جو بات کہہ رہے ہیں نا، ہم کو تو شک اس میں ہے. آپ کسی کو بتائیں گے تو کیا بولے گا؟ قرآن خوانی نہیں، ایسا کیسا؟ یہ کیا؟ یہ نیا دین لے کے آ گیا. یہ اب مولوی صاحب سمجھائیں گے یہ انگریز کا ایجنٹ ہے، یہودی ہے بھائی. ارے انگریز کے زمانے کا پیداوار ہے یہ تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی باتوں میں شک ہے. وہ بھائی یہی بات حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، ہم تو کرتے چلے آ رہے ہیں اسی کو کریں گے، لیکن تم جو بات پیش کر رہے ہو نا، دراصل تمہاری بات میں شک ہے، اس کی اطاعت کرو، اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے طرف نازل. کیا کہتے ہیں؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. یہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو مانیں گے ان باتوں کو جن پر ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں. باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے کہا تھا لوگوں، اللہ نے کہا قرآن میں ان کے باپ دادا گمراہ تھے. کیا کہا اللہ نے؟ دراصل یہ ان کے باپ دادا کو شیطان جو ہے یہ جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہے.
کیوں؟ ان کے باپ دادا گمراہ تھے. دین میں باپ دادا کی پیروی نہیں چلتی ہے. اگر باپ دادا کی پیروی چلتی تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ پتہ چل جاتا وہ بھی مان جاتے ہیں اور وہ بھی معاذ اللہ بت پرستوں میں سے ہو جاتے ہیں. نہیں کہا ایسا، کہا نہیں. قوم کہتی رہ گئی تم نیا دین لے کر کے آئے ہو. محمد رسول اللہ کو بھی لوگ یہی کہتے تھے تم نیا دین لے کر کے آئے ہو، تم نئی باتیں کرتے ہو، تم تفرقہ ڈالتے ہو. کہتے رہ گئے. پھر پتا چلا بھائیو باپ دادا کی بات قرآن خوانی ابا کرتے تھے، پردادا کرتے تھے، کرنے دیجئے، اسلام میں نہیں ہے. یہ بات پتا چل گئی ہمیں. یہ سارے اسباق اور کئی ایسی باتیں بھائیو، آگے بھی باتیں، وقت ختم ہو گیا ہے. آگے بھی کئی باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے کہی قوم کے لوگوں کو. الذی خلقنی فہو یہدین، ارے اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی نے مجھے بنایا ہے. جن کی تم پکار رہو عبادت کر رہے ہو انہوں نے تمہیں نہیں بنایا، وہ تو خود تم بناتے ہو، ان کو تم تراشتے ہو، وہ تمہارے محتاج ہیں، نہیں ہے تمہارے محتاج. ابراہیم کہہ رہے ہیں لوگوں تم نے بنایا ہے اس کو، ہاتھ تم نے اس کے بنائے ہیں، پیر تم نے اس کے بنائے، آنکھیں تم نے بنائی، سر تم نے بنایا، پورا جسم تم نے بنایا ہے ان بتوں کا. جب تک تم ان کو بنا رہے تھے یہ تمہارے محتاج تھے. جیسے ہی یہ بن گئے تم ان کو سجدہ ریز کر دیتے ہو، تم ان کے محتاج بن جاتے ہو، تم ان کی عبادت کرنے لگتے ہو. کفناتے تم ہو، نہلاتے تم ہو، دفناتے تم ہو، قبر پہ مٹی تم ڈالتے ہو، جنازہ تم پڑھتے ہو، چارپائی اٹھا لے کر کے تم جاتے ہو قبرستان تک. جب سب کچھ کر کے جب قبر کے اندر چلے گئے تو تم ان کی عبادت کرنے لگتے ہو. خوب بہو وہی بات اللہ کہہ رہے یہ تم نے ان کو بنایا ہے، مجھے تو اللہ نے بنایا ہے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے اللہ نے رکھا، ماں کے پیٹ میں غذا اللہ نے پہنچایا، آنکھیں اللہ نے بنائی، سر پر بال اللہ نے بائے، انگلیاں اللہ نے دی، انگلیوں پر نخون اللہ نے چڑھایا، ڈائجسٹو سسٹم اللہ نے دیا، ہاتھ اللہ نے بنایا، پیر اللہ نے بنایا، آنکھوں کی روشنی اللہ نے دی، ناک اللہ نے دیا، کان اللہ نے دیا، پورا جسم اللہ نے دیا. یہاں تک کہ آج کی تحقیقی سائنس بتا رہی ہے بھائیو کہ جب ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرتا ہے اس وقت ایک آدمی جو ہوتا ہے نا، نمک کا ایک دانہ اٹھائیے، کتنا نمک کا ایک دانہ، اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے جی. اس چھوٹے سے لے کر کے اللہ نے تمہیں اتنا بڑا ماں کے پیٹ سے 3 پاؤنڈ کا اللہ تعالیٰ بچہ نکال دیتا ہے. کیسے؟ اللہ اکبر. یہ اللہ کر سکتا ہے بھائی، اللہ علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ دنیا میں 4 قسم سے لوگ ہیں میرے بھائیوں. نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں و باپ کی. کون بنا سکتا ہے؟ کون ہے اللہ کے علاوہ وہ الہ جو بغیر ماں باپ کے انسان بنا دے؟ کون ہے بتلاؤ؟ لوگ آج کلون بنا رہے ہیں، روبوٹس بنا رہے ہیں، اے آئی آ گیا، لیکن کلون بھی بنتا ہے تو انسانی کے وجود سے بنتا ہے بھائی. بغیر وجود کے بنا کے دکھاؤ. دوسرا طریقہ تھا دنیا میں آنے کا بھائیو، بغیر ماں کے حضرت حوا، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے ان کو نکال دیا تھا، اللہ اکبر. تیسرا بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ. چوتھا ماں باپ کے ملن سے. کسی کا کسی اسٹیج میں کوئی دخل نہیں سوائے اللہ کے. ماں باپ آج شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں بھائیو، زندگی بیت جاتی ہے، اولاد اللہ نہیں دیتا. کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اور آخری بات بولتا ہوں بھائیو، قربانی کرنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھنا، نمازوں کو بھی قائم رکھنا. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے میری نماز ہے پہلے، قربانی پہلے نہیں. میری نماز پھر میری قربانی ہے. سب کس کے لیے؟ میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نماز، الصلاۃ. لوگوں میری بہنوں، حضرت سارہ جب پھنس گئی تھی نا، کس سے چھٹکارا ملا تھا ظالم بادشاہ سے؟ نماز کے ذریعے سے. نماز کے ذریعے سے بھائیو، نماز مشکلوں کو حل کرتی ہے. نماز پڑھو، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرو. قربانی سے یہ سبق لو ہے. نماز نہ چھوٹنے پائے، کچھ بھی ہو جائے نماز نہ چھوٹنے پائے. قیام اللیل پڑھو، کم سے کم 2 رکعتیں ہی پڑھو. اور آسان طریقہ بتاتا ہوں بھائیو، عشاء کی نماز کے بعد سے قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا ہے. عشاء کی نماز سے لے کر کے طلوع فجر سے، فجر کی اذان سے قبل تک تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز سے، اور فجر کے اذان پہ رکھتا ہے. آپ رات میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں، کم از کم عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لیجئے قیام اللیل کی نیت سے، کہ انشاءاللہ قیام اللیل آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایک تہائی حصے میں اٹھنے کی توفیق انشاءاللہ تعالیٰ
دے دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان قربانی کے جذبوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام جیسا صابر بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم علیہ السلام موحد بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں کے پہاڑ کو جھیلنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے جذبے جو ابراہیم نے اپنی قیمتی چیزوں کو قربانی دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے کہ اللہ ہم اپنی قیمتی چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا سیکھے، اور لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو درگزر کرنا سیکھو، اور لوگوں کی مدد کرنے والے بنو بھائیو، لوگوں کے سہارا بنو، لوگوں کو بے سہارا نہ کرو، لوگوں کے ساتھ آؤ، اپنوں کا ساتھ دو اور موحد بن کے رہو، اور ان بچوں کو موحد بناؤ۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کا درس ہے بھائیو۔ اس قربانی سے اگر ہم نے سیکھا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ چاہا تو ہماری قربانی کو اللہ قبول کر لے گا، ورنہ صرف ایک رسم تھا جو آیا اور چلا گیا، ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔